غزوہ بدر اور احد کے بعد جب اسلام کی کرنیں ہر سو پھیلنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے والے قبائل کی تربیت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں مختلف علاقوں کی جانب بھیجنا شروع کر دیا، جن کا مقصد تبلیغ کے علاوہ مقامی حالات کی جانکاری فراہم کرنا بھی تھا۔ جنگ احد کے فوراً بعد قبیلہ غزل اور قارہ کے کچھ لوگ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے چند معلم طلب کیے تاکہ ان کے قبیلوں کو تعلیمات اسلام سے روشناس کروایا جا سکے۔ اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 آدمیوں پر امیر بنا کر تبلیغ کے لیے روانہ فرما دیا۔ حقیقت میں ان سفیروں کو بنی لحیان نے بھیجا تھا، جو اپنے سردار خالد بن سفیان الحضلی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جب سیدنا عاصم بن ثابت کی قیادت میں یہ مختصر سا قافلہ عصفان اور مکہ کے درمیان رجی نامی مقام پر پہنچا تو بنی حزیل کے اس قبیلہ لحیان کے چند لوگوں نے انتہائی رازداری سے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ یہ لوگ انتہائی جنگجو تھے۔ جب صحابہ اکرام کے اس قافلے کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لے لی۔ بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے اس ٹیلے کو گھیرے میں لے لیا۔ ان تیر اندازوں نے ٹیلے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، جبکہ اصحابہ اکرام سنگباری کے ذریعے اپنا دفاع کرتے رہے۔ اسی دوران 7 اصحابہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ بچ جانے والے اصحابہ اکرام میں سیدنا خبیب بن عدی، زید بن دثنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ قریب تھا کہ یہ حضرات بھی شہید ہو جاتے، لیکن مشرکین نے یہ عہد دیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جس پر یہ تینوں اصحابہ اکرام ٹیلے سے نیچے آ گئے۔ بنو لحیان نے عہد توڑتے ہوئے ان اصحابہ کو پکڑ لیا اور اپنی کمان کی ڈوریاں کھول کر ان کو باندھنا چاہا۔ 2 اصحابہ سیدنا خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ پر تو انہوں نے قابو پا لیا، مگر عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو عہد توڑ رہے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مقابلہ بھی شروع کر دیا۔ اس پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی بیچ سیدنا حبیب اور زید بن دثنہ نے بھی اپنے آپ کو چھڑا کر مقابلہ کرنا چاہا، لیکن وہ ان رسیوں کو کھول نہ پائے۔ ان اصحابہ کو مشرکین نے مکہ کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا۔ حارث بن عامر وہی شخص تھا جسے غزوہ بدر میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، جبکہ زید بن دثنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے شہید کرنے کے ارادے سے خرید لیا۔ حارث بن عامر کے بیٹے عقبہ نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لا کر قید کر دیا تاکہ ان سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ یہ حرمت والے مہینے تھے اور کفار مکہ بھی ان مہینوں میں قتل و غارت گری سے پرہیز کرتے تھے۔ چند ماہ تک آپ کو ان کی قید میں رہنا پڑا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ عقبہ کو انتظار تھا کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو سیدنا خبیب کو شہید کیا جائے۔ آخر کار حرمت والے مہینے گزر گئے۔ سیدنا خبیب کو شہید کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ایک دن عقبہ کا بیٹا کھیلتا کھیلتا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو اپنی ران پر بٹھا لیا۔ جب ماں نے یہ سارا منظر دیکھا تو کانپ گئی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا بدلہ اس بچے سے لوں گا؟ یہ ہماری شان نہیں ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا عقبہ کی بیوی پر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ خاتون بعد میں کہتی ہے کہ میں نے کوئی قیدی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر نہیں دیکھا۔
میں نے کئی مرتبہ ان کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ دیکھا، حالانکہ وہ انگور کا موسم بھی نہیں تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، اس لیے یقیناً وہ خدا کا دیا ہوا رزق تھا جو خزانہ غیب سے ان کو ملتا تھا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر مشرکین نے بڑا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر تنعیم میں ایک درخت پر سولی کا پھندا لگایا گیا، اعلان کیا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، سب تماشائی تھے۔ جب لوگ ان کو لینے کے لیے عقبہ کے گھر آئے تو سیدنا خبیب فرمانے لگے، ذرا ٹھہر جاؤ، میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں؟ مشرکین نے دیکھا کہ اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں تو اجازت دے دی۔ آپ نے طہارت حاصل کی، پھر فرمایا کہ اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو تم کہو گے کہ موت سے گھبرا کر بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے میں 2 رکعت ہی پڑھوں گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں یہ اشعار ان کی زبان پر تھے، اگر میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی محبت میں ہو رہا ہے، اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑوں پر برکت نازل فرما دے گا۔ جب آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور ظالموں نے نیزوں اور تیروں سے آپ کا جسم چھلنی کرنا شروع کر دیا، آپ کے جسم اطہر سے جلد کو نوچا جانے لگا، تو ایک بدبخت نے پوچھا، اے خبیب، کیا اب تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی یہاں سولی پر ہوتے؟ تو سیدنا خبیب نے تڑپ کر جواب دیا، ہرگز نہیں، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان بچ جانے کے عوض میرے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تو ایک جان ہے، اللہ کی قسم اگر 100 جانیں بھی ہوتی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتا۔ پھر آپ نے مجمع عام پر نظر دوڑائی، کسی بھی شخص کے چہرے پر رحم دلی کے آثار نہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ فرمانے لگے، اے اللہ، یہاں تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک میرا سلام پہنچا دے۔ تو خود ہی میرے آقا کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دینا اور میرے حبیب کو میرے حال کی خبر کر دینا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس لمحے اللہ کے حبیب اپنے اصحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب ہلے اور آپ نے فرمایا وعلیک السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کس کے سلام کا جواب ارشاد فرما رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبیب نے مجھے تختہ دار سے سلام بھیجا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی کے تخت پر چڑھایا گیا، شدید زخمی کرنے کے بعد ایک سخت دل نے سیدنا خبیب سے کہا کہ اگر تم اب بھی سلام چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تمام دنیا کی سلطنت بھی میرے سامنے پیش کر دو، میں تب بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ مشرکین نیزوں سے زخم پر زخم لگاتے جاتے، لیکن اس عاشق صادق کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ مشرکین نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ہر عضو کو نیزوں اور تیروں سے زخمی کر دیا۔ آخر عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی شہادت کو اس قدر مقدس بنا دیا کہ اس کی خبر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اپنے اس عاشقی شہادت کی خبر سنائی۔ مشرکین نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ طے کیا کہ اب یہ لاش یہیں لٹکی رہے تاکہ دکھایا جا سکے کہ ہمارے بڑوں پر ہاتھ اٹھانے والوں کا یہ حال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اصحابہ زبیر بن عوام
اور مقداد بن اسود کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک حاصل کرنے اور اس کی تدفین کے لیے روانہ کیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب یہ حضرات حضرت خبیب کی مقتل گاہ پر پہنچے تو یہ جگہ مشرکین کی سخت نگرانی میں تھی۔ اس شدید پہرے کے باوجود انہیں ایک رات یہ موقع میسر آ گیا۔ ان حضرات نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی سے اتارا۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے لگ بھگ 40 دن گزر چکے تھے، لیکن ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تر و تازہ لاش مبارک کو ساتھ لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ صبح کے وقت جیسے ہی مشرکین کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے چاروں اطراف تیز رفتار گھڑ سوار دوڑا دیے۔ ان میں سے کچھ گھڑ سواروں نے ان حضرات کو گھیرے میں لے لیا۔ ان دونوں حضرات نے حضرت خبیب کی لاش مبارک کو زمین پر رکھا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ مشرکین نے ان حضرات سے یہ کہا کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں، صرف یہ لاش ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن اسی دوران ان کی آنکھوں کے سامنے زمین کا وہ حصہ شک ہوا اور زمین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو اس پر نبی کریم نے آپ کو بلیغ الارض کے لقب سے نوازا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت اور ان کے ساتھی اصحابہ کی قربانیوں کو تاریخ اسلام میں بیٹل آف ریجا کے نام سے یاد رکھا گیا۔